اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی حق چینل کے معزز لوگوں السلام علیکم۔ حضرت معاویہ کاتب وحی تھا یا نہیں تھا، یہ ایک تاریخی موضوع ہے جس پر مختلف آراء پائی جاتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی لکھنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت معاویہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط لکھنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ حقیقت کیا ہے، یہ سب جاننے کے لیے دوستوں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور حقائق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب اکثر کہتے ہیں حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی نہیں ہے۔ اکثر کہتے ہیں، وہ اکثر کون ہے؟ اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہے، کاتب وحی نہیں ہے، ان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ کاتب وحی ہے۔ یہ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی نہیں ہے اور ان کے کاتب وحی ہونے کا ذکر نہیں ہے، تو یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، سیرت کی کتابیں بری پڑی ہیں اس بات سے۔ نبی کریم علیہ السلام کے جہاں کاتبین کا، کاتب کی جمع کتاب بھی آتی ہے، جو کاتبین ہیں وہ جہاں حضور علیہ السلام کے کاتبین کا تذکرہ لکھا ہوا کتابوں کے اندر، اس کی تفسیر اور ڈیٹیل جہاں سے بھی تفسیر آپ سیرت کی کتاب سے نکالیں، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے کاتبین کے اندر شامل اہل سیرت نے لکھے ہیں، اہل تاریخ نے لکھے ہیں۔ اور علی سبیل تنزل اگر یہ 2 منٹ کے لیے بات تسلیم کر بھی لی جائے کہ وہ کاتب وحی نہیں تھے، تو پھر سوال یہ کہ وہ کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں وہ کاتب وحی نہیں تھے، وہ کاتب خطوط تھے۔ تو جو کریں، وحی نہیں لکھتے تھے، وہ خطوط لکھا کرتے تھے۔ تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی خطوط لکھنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ اور خطوط بھی نبی کریم علیہ السلام کے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2 حدیثوں کی کیا حیثیت ہے؟ ایک حدیث میں انہیں کاتب وحی کہا گیا ہے، اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ ان احادیث کا حوالہ دے دیں اور یہ بتائیں کہ آیا یہ احادیث صحیح ہے یا نہیں۔ ایک روایت جو ہے نا صحیح جامع ترمذی، اس میں یہ آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے دعا کی اللہ مجل ہادی مہدی وحد بھی، اور امام ترمذی اس کو کہتے ہیں کہ یہ حسن غریب حدیث ہے، تو راوی ایک حدیث کا مگر حسن ہے۔ نیچے انہوں نے پھیرنا علامہ مبارک پوری نے کہا کہ نہیں یہ بات درست نہیں۔ کار الحافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسناد لیس بصحیح، اس کی سند جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام ترمذی نے جو کہہ دیا نا کہ عبد الرحمن بن ابی امیرہ جو ہے یہ صحابی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحابی نہیں، یہ تابعی ہے۔ صحابی جو کہتے ہیں نا اس کا صحابی نہ ثابت نہیں ہوا۔ قال الحافظ قال ابن عبد البر لا تصح صحبته ولا يصح اسناد حدیث، یہ میں 354 صفحہ اور یہ جو ہے نا صحیح ترمذی کی شرح اس میں سے پڑھ رہا ہوں، تحفۃ الراضی امام مبارک پوری کی۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ نہ اس کا صحابی ہونا ثابت ہے، نہ اس کی حدیث کی سند صحیح۔ معاویہ کاتب وحی تھے یا عام منشی تھے؟ پہلی بات یہ منشی والا جو لفظ ہے نا یار، یہ میرے گاٹے فٹ کیا ہوا تھا ادھر لوگوں نے، اور مجھے کہتے ہیں نہیں دیکھو یہ منشی کہہ رہا ہے، یہ منشی کوئی نٹوریس ورڈ نہیں ہے سر۔ ایک زمانہ تھا یہ لوگ فخریہ بتایا کرتے تھے کہ میں منشی ہوں، یہ فلاں بندہ منشی ہے وہاں پہ، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے۔ کلرک کی آپ سمجھ لیں یا اسٹینوگرافر کی آپ سمجھ لیں اردو ہے منشی، لکھت پڑھت کرنے والا بندہ، بڑے بڑے تاجروں نے دکانوں پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایون یہ منشی والی جو حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے نا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے منشی تھے، یہ علامہ وحید الزمان صاحب نے خود منشی ترجمہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ سر پرانی صحیح مسلم میں کیا ہوا ہے، جو صحیح مسلم پہلے چھپی تھی نا جس کا PDF ہے، اب جو پرنٹ کیا مکتبہ اسلامیہ نے انہوں نے اس کو نا کاتب لفظ کر دیا ہے۔ تو منشی لفظ کوئی نٹوریس نہیں ہے، آپ کاتب کہہ لیں بے شک۔ تو اس میں مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ وہ کتابت کیا کرتے تھے، منشی تھے۔ کاتب وحی کے الفاظ صحیح مسلم میں نہیں ہے، وہ میں نے ساری حدیثیں اس میں جمع کی ہیں۔ اس میں صرف اتنے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عباس کو نبی اسلام نے بھیجا کہ معاویہ کو بلا کے لکھواؤ، بلاؤ میں نے کچھ لکھوانا ہے، خط لکھوانے تھے۔ ایک بار گئے تو وہ واپس آئے، ان کا کھانا کھا رہے ہیں۔ دوسری بار تیسری بار جب ایسے ہو تو نبی اسلام کی مبارک زبان سے لکھا نکل گیا کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، ٹھیک ہے۔ یہی وہ حدیث ہے جو امام نسائی نے شام میں سنائی تھی تو ان کو شہید کر دیا گیا۔ کاتب وحی ہونے کے حوالے سے کہ معاویہ بن ابی سفیان کاتب وحی ہیں، جس طرح کہ الیاس قادری صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ کاتب وحی ہیں، آج میں انشاءاللہ اس کا بھی مختصر طور پر جواب دیتے ہوئے آپ کو بیان کرتا چلوں کہ یہ بھی ایک شبہ ہے۔ یعنی معاویہ بن ابی سفیان نے جو اسلام قبول کیا ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہے۔ فتح مکہ کے بعد کتنی آیات نازل ہوئی، قرآن تو مکمل ہو چکا ہے، قرآن مجید مکمل ہو گیا ہے، اس کا لکھنا اس کا جمع کرنا سب مکمل ہو گیا، اس کے بعد کتنی ہے، کون سی وحی انہوں نے لکھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ وہ کاتب وحی نہیں تھے بلکہ کاتب رسائل تھے. نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیگر حکمرانوں کی جانب کچھ رسائل وغیرہ لکھتے تھے وہ ان سے لکھوایا کرتے تھے. اور کاتب وحی اگر مان بھی لیا جائے مطلب بالفرض اگر ہم کاتب وحی مان لیتے ہیں تو کیا کاتب وحی کے سے ایک بندہ معصوم ہو جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی ذمہ داریاں کچھ لوگوں کو دی تھی اور وہ ذمہ داری کو قرآن مجید نے جس طرح الفاظ ان کے لیے استعمال کیا ہے وہ میں آپ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پہ پورا نہ کر سکے. بلکہ ایک شخص تھا کاتب وحی, کتابت وحی کیا کرتا تھا, رسول اللہ کے لیے قرآن لکھتا تھا, وہ اسلام سے مرتد ہو گیا, رسول اللہ کے دین سے مرتد ہو گیا اور اس نے رسول اللہ پر الزام لگایا. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ صحیح روایت ہے, بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. کہاں پہ موجود ہے؟ بخاری مسلم کے اندر کہ ایک شخص کتابت وحی کیا کرتا تھا اور وہ مرتد ہو گیا. بخاری کی روایت کا نمبر ہے 3617, مسلم کی روایت ہے اس کا نمبر ہے 7040 7040 7040. مرفوع روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے, وہ کہتے ہیں کہ ایک نصرانی آدمی تھا, فاسلم اس نے اسلام قبول کیا, وقرأ البقرة وآل عمران اس نے بقرہ اور آل عمران پڑھی تھی. فکان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن لکھا کرتا تھا. فعاد نصرانیا, دوبارہ سے واپس اسلام سے پھر گیا اور نصرانی ہو گیا, مسیحی ہو گیا. فکان یقول ما يدری محمد الا ما كتبت له فاماته الله فدفنوه فاصبح وقد لفظته الارض. تو وہ شخص پھر یہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہی کچھ کہتے ہیں کہ جو میں ان کے لیے لکھا کرتا تھا. یہ جو قرآن وہ پڑھ کے سناتے ہیں یہ ان کا لکھا ہوا تھوڑی ہے, یہ ان کا کہا ہوا تھوڑی ہے, یہ تو میں ان کے لیے لکھ کے دیتا تھا اور ان کو تو کچھ نہیں پتا ہے. الیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم. یہ تو جو میں لکھتا تھا وہ ان کو اس کو بیان کرتے ہیں. تو جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے دفنایا. صبح جب لوگ اٹھے دیکھا تو وہ زمین نے اسے واپس پھینک دیا تھا. استغفر اللہ العظیم. اور یہ جو بات اس نصرانی نے کی, یہ جو مرتد جو ہوا, یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو طارق مسعود صاحب نے آج کہی ہے. یعنی یہ شخص مرتد ہو گیا تو طارق مسعود صاحب ماشاءاللہ 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 جناب مفتی ہیں. تو قالوا هذا فعل محمد, تو لوگوں نے کہا, محلے کے لوگوں نے, کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ نے یہ کیا ہوگا کیونکہ اس نے کل ان کو چھوڑ کر آئے ہیں ان کی جماعت کو, تو آج دیکھیں جب یہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے جرم کی وجہ سے یہ محمد کے ساتھیوں نے اس طرح سے کیا, اس نبی کے ساتھیوں نے. لیکن اگلے دن انہوں نے پھر دیکھا کہ اس کے ساتھ پھر یہی ہوا ہے, وہ رات بھر وہاں پہ کھڑے رہے, پھر اس کے ساتھ یہ ہو گیا, اسی طرح انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا. تو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ کاتب وحی مرتد ہو گیا. دوسرا ہے جو کاتب وحی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح, جو کہ حضرت عثمان کے رشتہ دار بھی تھے, یہ بھی کاتب وحی, ان سے کتابت وحی کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا کرتے تھے, لیکن یہ بھی مرتد ہو گئے تھے. پھر فتح مکہ کے موقع پر دوبارہ ان کا خون بھی معاف کر دیا تھا. ان کا خون بھی رسول اللہ نے فرمایا جدھر ملے, اگر یہ کعبہ کے ساتھ بھی ملے ان کو قتل کر دینا. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو لے کر آئے اور رسول اللہ نے پھر ان کو چھوڑ دیا وغیرہ وغیرہ. تو وہ بہرحال وہ تو مسلمان ہو گئے جو دوسرے جو کاتب وحی تھے. لیکن یہ جو ایک بندہ ہے جس نے بقرہ اور آل عمران یہ پڑھی اور پھر یہ قرآن مجید لکھتا تھا, نہیں پہلے کے دور کا آدمی ہے, یہ پہلے کے زمانے کا. تو یہ جو الیاس قادری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک بڑا ذمہ داری کا کام ہے کتابت وحی, اور ایسی تو نہیں کسی کو دیا جاتا ہے. الیاس قادری صاحب, یہ میں نے آپ کو بخاری کی روایت بتا دی کہ رسول اللہ نے ایک بندے کو یہ ذمہ داری دی, وہ اس نے اسلام چھوڑ دیا, مرتد ہو گیا وہ اسلام سے. تو کسی کو ایک ذمہ داری کا ملنا صرف وہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال بھی دیکھے جائیں گے. ایک اور میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں, قرآن مجید سے میں آپ کو مثال دوں گا انشاءاللہ. ہماری گفتگو قرآن اور حدیث سے باہر نہیں ہوتی انشاءاللہ. قرآن اور حدیث, اہل سنت والجماعت اسی کا نام ہے, کیونکہ اہل البیت کا جو فکر ہے, اہل البیت کا جو طرز عمل ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہے. تو اس لیے ہم قرآن مجید کو ضرور پیش کریں گے. سورۃ حجرات سورۃ نمبر 49 اس کی آیت نمبر 6 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو, اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے کیا ہے, اے ایمان والو اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, کہیں تم ناواقفیت سے کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمان رہو. اب یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عہدہ دیا ایک آدمی کو, اس آدمی کو عہدہ یہ دیا کہ وہ محتسب کا عہدہ ہو جائے لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کرے, لوگوں سے صدقات لے, روانہ کیا. اور وہ وہاں پہ گئے. اس آدمی اور قوم کے درمیان میں عداوت تھی پرانے زمانے سے. تو جیسے ہی وہ لوگ استقبال کے لیے آئے, یہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ تو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ہیں. رسول اللہ کو یہ خبر دی کہ وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ہیں بلکہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, اسلام سے پھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ لشکر تیار کریں, لیکن وہی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ جاؤ ذرا معلومات کر لو, تحقیق کر لو. تو وہ گئے, انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ وہ تو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, تو آپ کو غلط خبر دی گئی ہے. تو اس کی تفسیر کے اندر میرے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے سورہ حجرات 49 کی آیت نمبر 6 کے اندر یہ بیان کیا. کہتے ہیں حارث بن ابی درار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ولید بن عقبہ کے متعلق نازل ہوئی ہے, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو المصطلق کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا.
اور ولید کے درمیان اور بنو مستلق کے درمیان زمانہ جاہلیت میں عداوت تھی. جب بنو مستلق نے اس کی آمد کے متعلق سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اس کی تعظیم کی. تعظیم سے مراد کے استقبال کی نکلے، ویلکم کہا. شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ لوگ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. وہ خوفزدہ ہو کر راستے سے ہی رسول اللہ کی طرف لوٹ گیا اور آپ سے کہا کہ بنو مستلق نے اس کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور اس کے قتل کا ارادہ کیا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضب میں آ گئے اور ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا. طویل واقعہ ہے، میں نے آپ کو سنا دیا ہے. یہ واقعہ معالم التنزیل، مسند احمد، معجم الکبیر، اسباب النزول الواحدی، حافظ الحیثمی، مجمع الزوائد، ابن کثیر تمام نے اس کو نقل کیا ہے. اور یہاں پر فاسق کی شہادت اور روایت کا شرعی حکم، پھر اس سے محدثین نے، مفسرین نے استدلال کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں الیاس قادری صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری کا کام ہے اور ویسے تو نہیں دیا جاتا، یعنی اس بندے کی فضیلت ہوتی ہے. تو رسول اللہ نے بہت سارے لوگوں کو عہدے دیے، میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید نے اس پر پھر بھی فاسق کا اطلاق کیا، پھر بھی کہا کہ یہ فاسق ہے. آج آپ فاسق کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، یعنی یہ مولوی اگر پتہ چل جائے نا داڑھی منڈا ہے، یہ داڑھی کٹواتا ہے، مسائل پوچھنے لگتے ہیں. حضرت جی ہمارے محلے کا جو پیش امام ہے نا وہ داڑھی چھوٹی رکھتا ہے، کٹواتا ہے، کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ فاسق ہے، اس نے اعلانیہ فسق کیا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. بعض فرقہ پرست تو اس بندے کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے اور اس کا حکم بھی دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے جو شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھتا. یہ وہ کہتے ہیں کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. تو اب قرآن مجید کسے کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عہدہ دیا ہے بھائی، اور عہدہ دیا اور اس پر قرآن نے اطلاق یہ کیا. اب آپ الیاس قادری صاحب، اب آپ بتائیں اب کیا کریں گے؟ اب آپ بھی یوں بھی کہیں کہ نہیں یہ ہمدرد اور حافظ بیان کر رہا ہے، کل سے ہم اپنے بچوں کا نام ہر گھر میں ولید بن عقبہ ہوگا، ہر گھر میں ولید بن عقبہ ہوگا، ہر صحابی نبی جنتی، ولید بن عقبہ کی فضیلت، اور ہر گھر میں ایک ولید پیدا ہو، ہر گھر میں ایک ولید بن عقبہ. تو اس طرح نہیں ہوتا، یہ شریعت سے آپ مذاق مت بنائیں. آپ جتنا مذاق بناتے جائیں گے انشاءاللہ ہم لوگوں کے سامنے اصل روایات اہل سنت کو کی جو اہل سنت کا جو موقف ہے، قرآن و سنت کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ تمام حقائق بھلا دینا. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کاتب وحی تھے، وہ یہ تھے، وہ یہ تھے، وہ بڑے سوچ سمجھ کر کے یہ باتیں کریں، کیونکہ سب سے پہلے جو بات آتی ہے نا وہ آتی ہے مولا علی کی تعظیم کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو ایک نشانی بنایا ہے. امیر معاویہ کے جو شیدائی ہیں وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں اس دور میں. بڑی تعریفیں کرتے ہیں امیر معاویہ کی اور بڑے گیت گاتے ہیں امیر معاویہ کے، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے تاریخ اسلام کی کہ امیر معاویہ جمعے کے خطبے میں ڈنڈے کے زور پر خطیبوں کو کہتا تھا کہ جمعے کے خطبے میں مولا علی کو گالیاں دو. جس شخصیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا مولا بنایا، امیر معاویہ جمعے کی نماز میں مسجد میں منبر رسول پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دلوا رہا ہے، اس کی تعریف کیسے کی جا سکتی؟ تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ معیار یہ ہے. اب چونکہ امیر معاویہ کا جو معاملہ ہے احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ امیر معاویہ کی جماعت جس نے مولا علی سے جنگ کی، احادیث کی روشنی میں باغیوں کی جماعت تھی. عمار یاسر ایک صحابی تھے، وہ امیر معاویہ کی جماعت میں تھے. تو اس کو مولا علی نے یاد دلایا کہ تمہیں یاد ہے حضور نے فرمایا تھا کہ باغیوں کی جماعت قتل کرے گی تجھے، تو صحیح بتا یاسر، کیا میں باغی ہوں؟ مولا علی نے کہا کہ نہیں. وہ بھاگ کر کے مولا علی کے لشکر میں آ گیا اور پھر اس کو امیر معاویہ کی جماعت نے قتل کیا. اعمال کی بات مت کرو، یہ مت کہو کہ وہ کاتب وحی تھے یا ان کے اعمال بڑے اچھے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے. یہ باتیں کر کے اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار نہ کرو. یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو مولا علی کو گالیاں دیتا ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے، کیا اس کا کوئی عمل اللہ کی نظر میں مقبول ہو سکتا ہے؟
علی حق چینل کے معزز لوگوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔